میں تو کرا دوں گا. گھر جا کے جب آپ دوبارہ آنکھیں بند کریں گے نا، پھر شیطان آپ کے سامنے آئے گا. کوئی کہے گا میں داتا ہوں، کوئی کہے گا میں خواجہ ہوں، کوئی کہے گا میں بابا فرید ہوں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. اس لیے آج تک اپنے زبان پر تالا لگا کے بیٹھا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر ایک شخص کو کہوں آنکھیں بند کر سرکار سے بات کر. واللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جسمانی طور پر دیدار کراؤں سرکار کا. اس راستے پر نکلے ہو، رب سے کم کچھ بھی نہ مانگو، رب اس کے علاوہ نہیں، ورنہ ان چیزوں میں جو ہے نا گمراہ ہو جاؤ گے، کھو جاؤ گے. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں، بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں کہ جن کا جو ملٹی میڈیا سسٹم لگا ہوا ہے نا کار میں، اس کے اندر ٹی وی بھی ہے. جیسے میری گاڑی میں جو ہے وہ ٹی وی ہے، اس کے اندر یوٹیوب بھی ہے. لیکن جیسے ہی میں گاڑی چلاتا ہوں وہ اسکرین بلینک ہو جاتی ہے. بیکاز یو آر ناٹ الاؤڈ، دا ڈرائیور از ناٹ الاؤڈ ٹو واچ اینی تھنگ. کیوں کہ اگر آپ کوئی مووی دیکھیں گے، فلم دیکھیں گے، یوٹیوب دیکھیں گے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، تو آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی اور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا کے قوانین الاؤ نہیں کرتے آپ کہ آپ اپنی دنیا کی جرنی میں اسکرین کے اوپر کچھ دیکھیں، کیونکہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح آپ روحانی راستے میں چل رہے ہیں، اگر آپ کو کشف ہوتا رہا، ادھر ادھر نظاروں میں کھو گئے، تو وہاں پر بھی شیطان ٹکرا جائے گا. اس لیے یہ کشف وغیرہ کی بات چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے. چھوڑ دیں اسے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. ہم تو جاتے تھے نا کراچی میں، بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر. ہماری تنظیم انجمن سرفراشان اسلام میں ایک ہماری کراچی میں ایک جگہ ہے، رام سوامی سے پہلے، عثمان آباد. وہاں ہوتے تھے سید افضال حسین زیدی. ان کے گھر چھٹی شریف کی محفل ہوتی تھی. تو اس محفل کے بارے میں یہ کہتے تھے وہ کہ یہاں پر تمام بزرگ آتے ہیں، خاص طور پر خواجہ غریب نواز ہر حال میں آتے ہیں، بابا فرید، یہ سب آتے ہیں. اور میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی محفل میں خواجہ صاحب آتے ہیں، داتا صاحب آتے ہیں، غوث پاک بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. لیکن یہ سرکار کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ شاید اس لیے کہ ان کو اتنے بزرگوں کی صحبت ملی ہوئی ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پھر یہ خیال آتا تھا کہ ان کے دل میں سرکار کی محبت کیوں نہیں ہے، جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی صحبت میں ہر جمعرات کو ان کی محفل میں آتے ہیں. ایک دن میں نے یہ بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دی. میں نے کچھ اس طریقے سے کہی بات جس طریقے سے مجھے سمجھ میں آئی. اچھا، مجھے سمجھ میں یہ آئی کہ سرکار میں آپ کے بارے میں سوچتا بھی ہوں تو میرا سارا نظام جو ہے وہ اندر کا یعنی مجنون ہو جاتا، دھڑ 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 دھڑ، صرف سرکار کے بارے میں سوچنے سے کہ سرکار کا خیال آیا اور بس اندر جو ہے وہ ہلچل شروع. اور پھر اگر سرکار سامنے آ جائیں تو خدا کی عزت کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا میں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پتھر کے بن گئے ہیں، بالکل فروزن. ایسا لگتا تھا کہ جیسے اندر سب کچھ غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. تو میں یہ پوچھنے لگا کہ سرکار میں تو آپ کا تصور کرتا ہوں تو میرے اندر اتنی ہلچل ہوتی ہے. یہ جو خاص خاص محفلیں ہوتی ہیں جیسے عثمان آباد، پاکستان کوارٹرز، یہاں بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، اتنے بزرگ آتے ہیں، تو سرکار یہ جو کشف والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ادھر داتا صاحب، ادھر خواجہ صاحب، ادھر سلطان باہو، ادھر یہ باہو، ادھر وہ باہو، ادھر حضور پاک بیٹھے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو سرکار نے بڑی ہی خوبصورت ادا سے فرمایا کہ یار یہ ان سے جا کے پوچھو، مجھے کیا پتا. آپ یقین کریں ایک مقام ایسا آیا کہ سرکار سے پوچھ کے مجھے سب کی ان کی حقیقت پتہ چل گئی. یہ کشف وشف سرکار نے فرمایا کہ اس وقت ان کا جو ہے صحیح ہوتا ہے جب ہم اپنے سامنے بٹھا کر ان کو کہیں کرو، ہماری غیر موجودگی میں ان کے کشف کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ سرکار کا فرمان، اس لیے بیچارے گمراہ ہو گئے. اور یار کس کام کا ہوا وہ کشف، جب غیبت کا وقت آیا تو کچھ نظر ہی نہیں آیا انہیں. آپ لوگوں میں سے میں نے کسی کو کہا ہے آج تک 20 سال میں آنکھیں بند کرو میں سرکار سے بات کراؤں؟ نہیں کہا. پوچھو کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ میں آنکھیں بند کرا کے آپ کی بات کرا سکتا ہوں. سرکار کی ذات گواہ ہے، میں آپ کو اسی وقت بیت المعمور لے جا سکتا ہوں، اسی وقت میں آپ کو مقام محمود پر لے جا سکتا ہوں، اسی وقت خدا کے روبرو کھڑا کر سکتا ہوں.
کراتا کیوں نہیں؟ میں تو کرا دوں گا. گھر جا کے جب آپ دوبارہ آنکھیں بند کریں گے نا، پھر شیطان آپ کے سامنے آئے گا. کوئی کہے گا میں داتا ہوں، کوئی کہے گا میں خواجہ ہوں، کوئی کہے گا میں بابا فرید ہوں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. اس لیے آج تک اپنے زبان پر تالا لگا کے بیٹھا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر ایک شخص کو کہوں آنکھیں بند کر، سرکار سے بات کر. واللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جسمانی طور پر دیدار کراؤں سرکار کا. یہ دیکھو سرکار بیٹھے ہیں، چوم لو، گر جاؤ قدموں میں. لیکن خاموش. ایک دفعہ میں نے کہہ دیا آنکھیں بند کرو، سرکار سے بات کرو. ایک دفعہ میں نے کہہ دیا، 10,000 آدمی میری جو ہے نا نقل کرنے والے مردود بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر آدمی کو کہیں چلو آنکھیں بند کرو، سرکار سے بات کراتا ہوں. میں سرکار کے نام سے جڑی ہوئی کسی چیز کو متنازع نہیں بنتے دیکھ سکتا. مجھے شرم آتی ہے جب مجھے کوئی کشف کا سوال پوچھتا ہے. اس لیے شرم آتی ہے کہ اتنی حقیر چیز ہماری محفل میں آ کے کر رہے ہو تم. اتنی حقیر چیز جس کو غوث اعظم نے کہا کہ کشف عورت کے حیض کے خون کی مانند ہے. آپ کشف کی بات کر رہے ہیں یار، مت کرو ایسی باتیں. اپنا تعلق جوڑو رب سے، حقیقت آمیز زندگی گزارو، فینٹیسیز میں مت رہو. آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. کبھی کچھ دکھا دے گا، کبھی کچھ دکھا دے گا، کبھی کچھ دکھا دے گا. یہ جو راستہ کشف کا ہے نا، یہ گمراہی کا راستہ ہے، گمراہی کا. میں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ ثابت قدم ایمان پر سرکار کی ذات پر آج تک نہیں دیکھا جو کشف والا ہو. کشف بذات خود غلط چیز نہیں ہے. جیسے اب گاڑی ہے، گاڑی تو بھئی ہمارے لیے آرام کا باعث ہے نا، لیکن ایک انجان آدمی کو بٹھا دو سیٹ کے اوپر، وہ تو مار دے گا، خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا، تو ڈینجرس ہو گئی. لیکن کوئی ایکسپرٹ ڈرائیور اگر گاڑی چلائے گا تو منزل پر بھی پہنچا دے گا. خطرات آئیں گے، بینڈ وینڈ کہاں روکنی ہے گاڑی، وہ فوراً روک دے گا. جہاں وہ دیکھے گا نا کہ بھئی یہاں پر بینڈ آ رہا ہے، اسپیڈ کم کر دے گا. اگر کوئی آگے گاڑی کھڑی کی، وہ بریک مار کے گاڑی روک دے گا، اور انجان تو چلاتا رہے گا، دوڑ لگا دی سب. اسی طرح کشف اس وقت ملتا ہے انسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے نفس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل سے مطمئن ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو یہ یعنی اللہ کی ذات تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی انتہائی کسوٹی اس کو عطا کر دیتا ہے. ایک بندے نے مجھے کہا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں کہیں کھڑا ہوں تو روحانی سوال کرنے لگ جاتے. تو ایک بندہ راستے میں ٹکرا گیا، کہنے لگا جی سیدی میرا نفس کیسا ہے، مجھے ذرا بتائیں. اچھا بھائی، میں نے آنکھیں بند کی اور مجھے نظر آ گیا بکرا. تو میں نے اس کو کہا جی تمہارا نفس تو بکرا ہے، مبارک ہو. یہ کہہ کے میں آگے واک کرنے کے لیے نکل گیا. 2 اسٹیپ لینے کے بعد مجھے آواز آئی، دوبارہ چیک کرو. آواز آئی باقاعدہ. اب میں نے دوبارہ جب چیک کیا تو بھی مجھے بکرا نظر آئے. تو پھر مجھے آواز آئی کہ یہ آیت پڑھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اب میں دیکھ رہا ہوں کشف میں مجھے بکرا نظر آ رہا ہے، اور میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں. جیسے جیسے وہ آیت ختم ہوئی تو وہ بکرا کتا بن گیا. ابے میں نے بولا یہ کیا ہوا استاد؟ ابے یہ کیا ہو گیا؟ یعنی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار مجھے دھوکا ہو گیا، لا حول ولا قوت، مجھے دھوکا ہو گیا. تو کشف کو چیک بھی کرنا پڑتا ہے نا، کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو جو ہے نا چیک تو کروں. اس کے بعد مجھے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا جو ہے نا معاملہ آئے تو اس وقت جو ہے کوئی نہ کوئی کلام پڑھنا ہے مجھے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں نا، یا گوہر یا گوہر، اللہ 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 اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ بھی پڑھ لیں، اللہ رسول کا نام، سرکار کا نام، کچھ بھی پڑھ لیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایکسٹرا سیکیورٹی ان کے لیے ہوتی ہے. یار آپ کو پتہ نہیں ہے میرا تعلق سرکار سے کیسا ہے، میرا تعلق سرکار سے جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. اس لیے میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے یار غلطی کیسے ہو گئی، مجھے کیسے نظر آیا یہ بکرا، کیسے؟ اتنی خطرناک چیز ہے یہ کشف. یعنی دیکھیں آپ کہ مقام کمالیت یہ ہے کہ زبان اور دل ایک ہو جاتا ہے، زبان اور دل ایک ہو جاتا ہے. درجہ کمالیت کے اوپر مرشد کی زبان، بندے کی زبان، اللہ کی زبان، رسول اللہ کی زبان ایک ہو جاتی ہے. بندے نے کہا تو مرشد نے کہا، بندے نے کہا تو رسول کا حکم ہے، بندے نے کہا تو اللہ کا حکم ہے. یہ درجہ کمال پہ ہوتا ہے کہ بندے کی اور رب کی زبان ایک ہو جاتی ہے.
ایک جو اس نے کہا اس نے کہا، جو اس نے کہا وہ اس نے کہا. ایسا بندہ بیٹھا ہے، اس کو دیکھو بکرا نظر آ رہا ہے. اب یہ کیسی چیز ہے یار، میں تو بڑا پریشان ہوا ہوں کل سے. اس کشف کی طرف نہ جائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گا سب کچھ، وہ میں نے پڑھی تھی. دیکھو ذہن میں ہمیشہ رکھنا، ناسوتی کشف کو چیک کرنے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس نفس ملہمہ ہو جو شیطان کے پیچھے بھاگ سکے کہ یہ جو منظر دکھایا ہے کہیں ارد گرد شیطان ہوگا، دوڑ. جب آپ کا نفس ملہمہ ہو نا تو کشف کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضرور ہے کہ میرا نفس ملہمہ ہے. جیسے ہی کوئی غلط چیز نظر آئے تو نفس ملہمہ دوڑے، پورے علاقے میں دوڑے کہ وہ شیطان کہاں گیا جس نے یہ غلط منظر دکھایا ہے. اس کے پیچھے اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو نفس ملہمہ، بھاگ کے دبوچ کے لائے، اس کے پکڑ کر کے لائے. کشف ملکوتی اس کے لیے ہے کہ جس کا قلب منیب جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو، تاکہ وہ ٹریول کرے ساتھ ساتھ. ایسے نہیں ہوتے کشف. یہ چھچورے لوگ تھے جن کو بٹھایا تھا دم درود کرنے کے لیے، جنہوں نے بزنس بنا لیا. بدبخت لوگ تھے. یہ حال ان مردودوں کا ہوتا ہے جن کا سرکار گوہر شاہی کی ذات پر ایمان نہ ہو. ان مردودوں کا حال ہے. لہٰذا اپنے گرہ سے یہ بات باندھ لیں کہ اس کشف وشف کے پیچھے نہیں پڑنا. کچھ نظر نہ آئے نظر تو صرف سرکار نظر آئے، اور کچھ دیکھنا بھی نہیں. Nothing is worth watching. ہے کیا؟